بحث آتی تھی بیٹے پر. بیٹے کو کچھ لوگ الہی مانتے ہیں اور کچھ لوگ الہی نہیں مانتے. بیٹے کو کچھ لوگ ڈیوائن مانتے ہیں اور کچھ لوگ ڈیوائن نہیں مانتے. اور میں آپ کی کرسچینٹی کی بات کر رہا ہوں کہ میں کسی غیر قوم کی بات نہیں کر رہا. آپ کی کرسچینٹی کے اندر، مسیحیت کے اندر کچھ لوگ بیٹے کو الہی مانتے ہیں اور کچھ لوگ بیٹے کو الہی نہیں مانتے. کچھ لوگ بیٹے کو ڈیوائن پرسن مانتے ہیں اور کچھ لوگ بیٹے کو ڈیوائن پرسن نہیں مانتے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ بیٹا بھی باپ کی عین ذات ہے، تو علماء نے، کونسلز نے اس ورڈ کو انٹروڈیوس کروایا، ہومووسیا، مطلب سیم بینگ، سیم ذات. جو ذات باپ کی ہے وہ ذات بیٹے کی ہے. جیسا باپ ازل سے ہے ویسے اس کا بیٹا بھی ازل سے ہے. تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ بیٹا باپ کی عین ذات ہے، بیٹا باپ کی ذات رکھتا ہے، وہ بھی الہی ہے، وہ بھی ڈیوائن ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ ورڈ انٹروڈیوس کروایا گیا اور یہ بائبل میں بھی لفظ موجود ہے جس کا مطلب لائک، ٹو بی لائک، مانک، طرح، سا. تو یہ بیٹے کے لیے جب استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب تھا کہ بیٹا باپ کی مانند ہے، بیٹا باپ کا سا ہے، بیٹا باپ کی طرح کا ہے. یعنی جیسا باپ کی ذات ویسے ہی بیٹے کی ذات، جیسا باپ ازلی ویسا بیٹا بھی ازلی، جیسا باپ لامحدود ویسا بیٹا بھی لامحدود، اور جیسا باپ سب کچھ جانتا ویسے بیٹا بھی سب کچھ جانتا. جیسے باپ پرستش اور ستائش کے لائق ہے اسی طرح بیٹا بھی پرستش اور ستائش کے لائق ہے. یہ گیت بار دفعہ ہے، مجھے بھی یاد نہیں ہے وہ گیت کا پریکٹس بچے کا ہے تو میں نے بتایا. وہ بیٹے کو ذات کا عکس گاتے ہیں. ایک گیت میں ہے، آگے یا تو میں بیچ میں بول دوں گا، بیٹا باپ کا عکس ہے. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ اس کی ذات کا نقش ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ نقش ہے. لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی ذات کا عکس ہے. تو بیٹا باپ کی ذات کا عکس نہیں، بیٹا باپ کی ذات کا نقش ہے. اس کا مطلب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے ہیپوسٹیسس لفظ استعمال ہوا، جس کا مطلب سبسٹنس یا بینگ یا ذات ہوتا ہے، ایسنس. تو یہاں پر جو گریک لفظ استعمال ہوا اس کی ذات کا نقش، تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جیسی ذات باپ کی ہے ویسی ذات بیٹے کی ہے. بیٹا باپ کی ذات کا عکس نہیں ہے، بیٹا باپ کی ذات کا نقش ہے. اور یہاں پر بائبل مقدس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے.